جی الطاف صاحب، جو آج آپ کا دورہ اڑی میں ہوا اس حوالے سے بتائیے گا، جو آپ کا 3 دن کا وزٹ ہے اڑی میں۔ آج کافی ٹائم ہوا تھا، میں اڑی آیا نہیں تھا، تو اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، تنظیمی امورات پہ تبادلہ خیال کیا، کچھ لوگ نئے جوائن کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ ملے، اور 3 دن اس لیے یہاں ہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ بات کریں گے پنچایت الیکشن جو آنے والے ہیں اس کی تیاری کیسے کی جائے، تنظیم کو کیسے مضبوط اور کریں، پھر یو ایل بی کے الیکشنز ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اسمبلی ہو نہ ہو باقی، اس لیے آج کا پورا وزٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اسٹرینتھن کیسے کیا جائے، نئے چہروں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں جو پنچایت میں جن کو فیل کریں، یو ایل بیز میں فیل کریں، اسی لیے آیا ہوں یہاں۔ تو سب ایس ٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بارڈر ایریا جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں کشمیری ہیں، کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایس ٹی کے لیے؟ یہ ہمارا ماننا ہے کہ جو جہاں رہتا ہے ان حالات میں ان کو بانٹو نہیں، ان کو سب کو دے دو حالات، لیکن اب کہتے ہیں نا ابھی کسی کو دیا ہی نہیں تو ہم لڑ رہے ہیں اس پہ، جو چیز ابھی ہوا میں ہے، ہوا میں جو چیز ہے اس پہ ہم لڑ رہے ہیں، ابھی تو کسی کو کچھ نہیں دیا، ان سب کو ملنا چاہیے، یہاں تو لوگوں کے حالات ایسے ہیں، تو ہمارا ماننا ہے کہ لوگوں کو جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ الطاف صاحب، جموں کشمیر میں یہ ہم ایک نئی جماعت ہیں، اس وقت پہ ہم وجود میں آئے جس وقت لوگ بہت پریشان تھے، وہ وقت تھا جب 370-35A ہندوستان کی سرکار نے یہاں سے ریموو کیا تھا، لوگوں میں بہت غصہ تھا، لوگوں نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہیں کیا، لیکن غصہ دل میں ہی اندر تھا، اور کہتے ہیں نا جب اندر کوئی چیز انسان کے دل میں ہو وہ بہت ٹائم تک رہتی ہے، وہ غصہ تو لوگوں میں ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں نے امن کے لیے بھی سگنلز دیے، جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ امن جو ہو رہا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے لیے، کیونکہ لوگوں کو خواہش ہے کہ آپ امن رہے۔ جب پارٹی کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں تو اس وقت پہلے جب ہم نے پارٹی بنائی تو لوگ ناراض ہوئے کہ الطاف بخاری کو کیا ضرورت تھی، اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، یہ کیوں سامنے آیا، کسی کو لگا شاید دلی کا ایجنٹ بنا، یہاں سب سے پہلے تو وہ الزام لگتا ہے، کسی کو لگا کہ بی جے پی کا ایجنٹ بنا، کسی کو لگا کچھ اور بنا، کسی کو لگا شاید ہمارے ووٹ کشمیریوں کے بانٹنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج لوگوں کو کلیئر ہے کہ ایسی نہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نہ کسی کے ایجنٹ ہیں، نہ اللہ کے فضل سے کہ کبھی بنیں گے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم نکلے کیونکہ ہمارا کھویا تھا، جس وقت لوگوں پہ مصیبت بن پڑتی ہے اس وقت لیڈروں کو سامنے آنا پڑتا ہے، جو جماعتیں آلریڈی تھی انہوں نے راہ فرار اختیار کی، کیوں چپ کرنے میں انہوں نے سوچا بہتری ہے، لیکن میں بھی چپ کرتا۔ 370 میں پروٹیکشن تھی زمین کی، 370 میں پروٹیکشن تھی یہاں کی نوکریوں کی، 370 5 اگست کو ختم ہو گیا تھا، اگر ہم سامنے نہیں آتے آج آپ کے یہاں نوکریاں جو 30,000 یہ کہتے ہیں دی، اس 30,000 میں 25,000 تو باہر سے لگے ہوتے، زمینوں پہ لوگوں نے قبضہ، اتنا ٹورسٹ جتنا آ رہا دیکھ رہے ہیں تو یہاں باہر کے لوگ آئے ہوتے، ہمارے آستانی لوگوں کو نکالا ہوتا سر تو مجھے اللہ کا شکر کتنا کروں کہ ہمت جٹائی میں نے، کم از کم ہم آئے تو ہم نے آرڈر تو لایا نا، وہ تو روک لیا۔ سر آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ اڑی سے بھی تعلق رکھتے ہو، تو کچھ آنے والے وقت میں کچھ آپ نے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جس سے اڑی کے اکنامکلی بوسٹ ہو سکے اور دیکھیے نوجوان جو ہے وہ کام کر اس سکے؟ وقت آپ کو میں بتاؤں، اگر میں کہوں گا وہ تو ہو گئی نا کہنے والی بات، اللہ کے فضل سے جب آپ دیکھیں گے ہم جو ہمارا مینیفیسٹو اڑی کے لیے الگ ایز کینڈیڈیٹ ایشو ہوگا، اس وقت آپ دیکھیں گے کیا ہوگا اڑی کے لیے، میرا کیا اپنا پلان ہوگا، باقی ایز اے پارٹی تو ہمارا تو ہے ہی ہے یہ کہ ہم پورے جموں کشمیر کی یکساں ترقی کے لیے ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ اڑی بارڈر ہے تو یہاں کوئی بھی انڈسٹری آج تک نہیں بنی، اڑی میں آپ کو پتہ ہے یہاں ناشپاتی سب سے زیادہ ہوتا ہے، کاش ایک سٹور بنا ہوتا تو یہ ناشپاتی آہستہ آہستہ نکلتا، اگر آج 1,000 روپے کی پیٹی آ جاتی ہے، جو سیزن اس کا ختم ہوتا جاتا ہے پھر 300 روپے میں بکتی ہے، سٹور ہوتا تو شاید اسی طرح والنٹ ہے، والنٹ پروسیسنگ کے لیے ہے، باقی چیزیں ہیں، یہاں بجلی گھر ہے، لیکن کیا فائدہ ہے اڑی والوں کو بجلی تک نہیں ملتی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے، میں نہیں کہوں گا جسٹس جسے کہتے ہیں نا، جسٹس دیکھیں گے،
سر اگر اوڑی بونیار کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ جو ہے سلام آباد ایک گاؤں ہے جہاں پہ 7,000 کی آبادی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے روڈ وہاں پہ نہیں بنا ہے. میں تو ابھی ٹٹس اینڈ بٹس ہی اٹھا رہا ہوں اس کانسٹیٹوینسی کے. لیکن سلام آباد کے روڈ کے بارے میں ابھی تک کسی بھی لیڈر نے بات نہیں کی. ہم تو ابھی شروعات میں ہی ہیں. جو لوگ پچھلے 75 سال سے یہاں جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو اگر انہوں نے پچھلے 75 سال میں نہیں کیا، ہم تو لوگوں کو یقین دلاتے کہ جس وقت بھی الیکشن ہوں گے اور سرکار جو بھی آئے گی، میں نہیں کہوں گا کہ ان کو سالوں ویٹ کرنا پڑے گا، کچھ دنوں میں ایسی چیزیں اٹھائی جائیں گی. آپ کو معلوم ہے ایک مسئلہ آپ جو آج سب سے بڑا ہے، جسے کی طرف میرا ذہن میں آپ کو لینا چاہتا تھا کہ آپ کے دل، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ہماری جو مذہبی جگہ ہیں، مخدوم صاحب ہیں یا دستگیر صاحب ہیں یا دوسری جگہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا ہماری جہاں پر بھی درگاہیں ہیں، وہاں جو اس وقت بی جے پی کی چیئر پرسن ہیں، جو بی جے پی نے اوقاف میں اپنی چیئر پرسن لگائی ہے، انہوں نے آرڈر نکالا کہ جو ہمارے پرانے مجاور تھے وہ نہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں. میں نے کل بھی اس پہ بولا اور آج میں ذرا تھوڑا سا کھل کے آپ کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں. ہمیں اعتراض ہے، ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ ہمارے مذہبی امور پہ کوئی مداخلت، بیجا مداخلت نہ کرے. اور چونکہ یہ بی جے پی سے ہے، لوگوں کے دلوں میں شکوک ہے، ہمارے دلوں میں بھی شکوک ہے. کیا کہیں بی جے پی اس آڑ میں ہماری مذہب میں تو نہیں انٹرفیئر؟ اس لیے میں بی جے پی کے لیڈران سے براہ راست اپیل کرتا ہوں کہ وہ کلیئر کریں کہ یہ جو ان کی ایکٹیو ممبر صاحبہ کر رہی ہیں، کیا یہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے کشمیر میں مذہبی استھانوں پہ قبضہ کرنے کا؟ اور اگر ایسا ہے، میں ان کو کہتا ہوں بہتر ہے اس سے باز رہیں، کیونکہ کوئی بھی قوم اپنے مذہبی امورات میں کسی بھی جماعت کو مداخلت کی اجازت نہیں دے گی. اور جہاں تک اپنی پارٹی کا تعلق ہے یا کسی بھی پارٹی کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی پارٹی مذہبی امورات میں اگر کرنا ہے یا سیدھا پارٹی بتائے کہ یہ جی ہمارے ایجنڈا میں ہے کہ یہاں ہمیں کرنا ہے، ورنہ ان چیزوں کو بند کرائے. تھینک یو سر. شکریہ.